میرے دوستوں اور بزرگوں، نیند میں ایک راز صوفیاء نے بتایا ہے، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں انسان کا روح قدسی یا لطیفہ ربانیہ یا نفس ناطقہ۔ اب یہ باتیں تین الگ الگ، آپ کو ان کی تفصیل کیسے سمجھاؤں۔ یہ جو روح ہے اس کی حالت ہوتی ہے، آپ اس کو کیسی غذا دیتے ہیں؟ کچھ لوگ موسیقی کہتے ہیں روح کی غذا ہے، پتہ نہیں کہاں سے روح کی غذا بنا لی۔ ایسے لوگوں کو میں مشورہ دیتا ہوں تمہارے گھر میں موت ہو جائے قرآن نہ پڑھایا کرو، موسیقی بجایا کرو، کیونکہ روح کی غذا ہے نا، تو روح کی غذا کھاؤ پھر اس وقت دو۔ تو یہ روح آپ کس چیز کی طرف زیادہ لگتی ہے؟ اگر اللہ اور رسول اور نیکی کی طرف لگتی ہے تو پھر یہ روح اچھی ہے، یہ روح اچھی ہے۔ اس کو کیونکہ کہاں سے آئی ہے پوچھ رہا ہوں، اللہ کے پاس سے آئی ہے، تو ہمارا جسم اس کے لیے پردیس ہے۔ روح کا اصلی وطن اللہ کی بارگاہ ہمارے جسم میں آ گئی ہے، تو یہ جسم اس کے لیے پردیس۔ تو آپ پردیس میں ہوں، سمجھنا میری بات کو، آپ کہاں ہوں؟ پردیس میں۔ وہاں آپ کو کوئی دیس کا مل جائے خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پوچھ رہا ہوں، دیس کی کوئی چیز آئے آپ کو اس کی طرف لپک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بتائیے، ہوتی ہے۔ تو روح کے لیے ہمارا جسم پردیس، روح آئی ہے اللہ کے پاس سے۔ تو جس کو اللہ کا نام سنے، قرآن سنے، نیکی کی بات سنے اور لپک ہو، تو کیا مطلب دیس سے سندیسہ آیا ہے، اچھا لگ رہا ہے، اس کی روح کا تعلق وہاں جوڑا ہوا ہے۔ اور جس کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی، اس کی روح کی حالت اچھی نہیں۔ اسی طرح لطیفہ ربانیہ، لطیفہ آپ کے ہاں ہنسنے کی بات کو کہتے ہیں۔ آپ نے لطیفہ سے مراد ہنسنے کی بات لے لیا، لطیفہ سے مراد نازک بات ہوتی ہے، نازک۔ یہ جو آپ کا سینہ ہے نا پورا، اس میں کچھ مقام ایسے ہیں جن کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ میری کتاب اوراد مشائخ پڑھ لینا، اس میں ہلکا سا اشارہ، ان کو کہتے ہیں لطائف۔ اگر وہاں سے تعلق ہوگا تو یہ لطیفہ آپ کا جاری ہوگا، اور اگر وہاں سے تعلق نہیں ہے تو بس یہ سینہ ہی سینہ ہے، کچھ جاری نہیں۔ کیا مطلب؟ کیفیات، کس نام سے کون سی کیفیت بن رہی ہے، کس بات سے کیا کیفیت بن رہی ہے، تو یہ ہر ایک کا حال۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ کا نام آ جائے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، نبی کا نام آ جائے آنسو آ جائیں گے۔ بعض ایسے ہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، کچھ اثر بھی نہیں ہوگا۔ کسی کے لیے قرآن پڑھیں گے اس کو کیفیت ہوگی، دعا میں کیفیت کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہر ایک کا حال نہیں۔ تو یہ جسم سفلی، یہ جو ہمارا جسم ہے، اس میں مسافر، اور وہ اسی جسم کی اصلاح، یہ جو ہمارا جسم ہے اس کو درست کرنے کے لیے، اس کے نقصان کو دفع کرنے کے لیے یہ روح، یہ نفس ناطقہ، یہ لطیفہ اس میں قید ہے۔ جب تک انسان جاگتا رہتا ہے روح مقید رہتی ہے، قید رہتی ہے۔ جب انسان نیند کرتا ہے تو روح اپنے اصلی مکان اور معدن ذاتی جہاں سے آئی ہے اس کی طرف جا کر معرفت و معانی کو دیکھ کر راحت پاتی ہے۔ تو نیند ایسی ہو جسم بستر پہ دھرا ہو، روح کعبے میں موجود ہو یا روضہ رسول پر موجود ہو۔ آپ بستر پہ ہوں، روح گنبد خضرا کا طواف کر رہی ہو تو مزے کی بات ہے نا۔ وہ کیفیت ہونی چاہیے جب مزہ آتا ہے، ایسی نیند یا ایسا جاگنا، وہ حوالہ ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ بہت ہی غافل ہیں۔ شاہ شجاع ایک بزرگ گزرے، انہوں نے 30 برس مسلسل نیند نہیں کی۔ ان کے بارے میں لکھا ہے 30 برس نیند نہیں کی۔ ایک رات ان کی آنکھ لگ گئی تو انہوں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا
اس کے بعد جہاں بیٹھے ہوتے سو جاتے. اس کے بعد کیا ہوا ان کا؟ جہاں بیٹھے ہوتے سو جاتے. آپ سے وجہ پوچھی گئی، ایک زمانہ تھا سوتے نہیں تھے، اب جہاں بیٹھتے ہیں سو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اس نیند نے مجھے محبوب کا دیدار کروا دیا ہے. جاگتا رہتا تھا تو دیدار نہیں ہوتا تھا، نیند کی ہے تو دیدار ہو گیا، تو اب میں اونگنے کی حالت میں رہتا ہوں کہ دیدار ہو جائے. یہ بھی ایک میں نے بات کی آپ کے ساتھ. اصل چیز ہے دل کا زندہ ہونا اور صحیح ہونا. یہ دل صحیح ہے تو سوتے ہوئے بھی آپ جاگ رہے، صحیح نہیں ہے تو جاگتے ہوئے بھی آپ سو رہے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں. رات کو سو جانا کہ صبح وقت پر اٹھ کے عبادت کروں گا. نماز کے لیے خلوت، فرض نماز دکھا کر پڑھوں گا، نفل چھپا کر پڑھوں گا. دن سے کراہت کرنا کہ دن میں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو لگے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں، تو ایسا کرنا جس میں شبہ آ جائے کہ لوگ دیکھیں، لوگوں کو لگے کہ میں یوں کر رہا ہوں، تو یہ اچھی بات نہیں. رات کی گھڑیاں آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، جس کے لیے آپ جاگے ہیں صرف وہ دیکھ رہا ہے، تو وہ آپ کا خالص ہونا. ورنہ دن میں تو ہوگا نا آپ کہیں میں نمی نماز پڑھوں، لوگوں کو دیکھیں، لوگ دیکھ کے کہیں دیکھو اتنا پڑھ رہا ہے، اتنا کر رہا ہے، تو وہ دکھاوا آ جائے گا تو پھر کچھ بھی رہتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، جب انسان نیند کرتا ہے، حدیث شریف بتائی جاتی ہے کہ شیطان اس انسان کے سر میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے. انسان سو گیا، شیطان نے اس کے سر میں کیا کیا؟ 3 ناٹس، گرہیں، گانٹھیں لگا دی. پھر اگر اٹھ کر ذکر الہی کرتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے تیسری بھی کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ حشاش بشاش خوش رہتا ہے. اور اگر گرہ نہیں کھلتی ہے تو پھر اس بندے کو کوئی خوشی ملتی؟ وہ 10 گھنٹے سو کے اٹھ کے بھی سستی رہتا ہے، اس کو مزہ نہیں آتا. اور جو 4 گھنٹے بعد ہی اٹھ گیا ہے مگر اس نے نماز پڑھی ہے، آپ دیکھیں گے وہ تازہ دم نظر آئے گا. تو برکت اسی کو ملتی ہے جس کی نیت میں، جس کے عمل میں خیر ہوتی ہے. نیند کے حوالے سے، جاگنے کے حوالے سے کچھ باتیں کر دیں. اگلی آیت کا صرف ترجمہ، باقی تفسیر پھر صحیح. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، ہواؤں کو کھولا، اپنی رحمت کے آگے مژدہ سناتی ہوئی، خوشخبری سناتی ہوئی. میرے پاس شاید کوئی صحیح لفظ نہیں ہے، ارسال کے ایک معنی کھولنے کے بھی ہیں، بھیجنے کے بھی ہیں، تسخیر کے معنی میں بھی آتا ہے. ریح ہوا کو کہتے ہیں، ریاح جمع ہو گئی. یہ ہوا متحرک، حرکت کرنے والی چیز ہے، نظر آتی. ہوائی جہاز چلتا ہے، انہوں نے آگے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اندر کیپٹن کے سامنے شیشہ لگا ہوا ہے، بادلوں کا رنگ نظر آتا ہے اس کو، کیپٹن کو جو کپتان ہے جہاز کا. سرخ، ہرا اور پیلا، یہ 3 رنگ اس کو نظر آتے ہیں بادلوں کے. انسان نے ایسے کیمرے بنا لیے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بادل کیسا ہے. 2 رنگوں میں وہ پرواہ نہیں کرتے.
دو رنگ ایسے ہیں کہ اس کو وہ بادل جتنے بھی ہوں، لیکن ایک رنگ ان میں سے سرخ ہے غالباً، وہ اگر ان کو نظر آتا ہے تو وہ بچتے ہیں، کیونکہ وہ جہاز کو گرا سکتا ہے، بہت وہ سخت ہوتا ہے، اس سے وہ بچتے ہیں۔ مگر وہ بادل دیکھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کو ہوا نظر آتی نہیں، ہوا نظر آتی نہیں۔ آپ نے دیکھا اتنی سائنس آگے بڑھ گئی ہے مگر ہوا دیکھ سکتے نہیں۔ تو یہ ہوائیں بارش کی خوشخبری سناتی ہوئی آتی ہیں۔ بارش سے پہلے استعارہ رحمت، اسی لیے رحمت کی بارش کہا جاتا ہے۔ پہلے ہوا چلتی ہے، پھر بادل آتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے۔ یہ جو بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں اسے رحمت کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناتی ہیں۔ اللہ آسمان سے رحمت بھیجتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، فرمایا اور ہم نے اتارا، ہم نے اتارا کہاں سے؟ مِنَ السَّمَاء، سمون مادہ ہے، اونچائی کو بلندی کو کہتے ہیں۔ ہم نے آسمان سے اتارا ماءً طہورا، پاک کرنے والا پانی۔ پانی کہاں سے آیا ہے؟ آواز، جس کو شک ہے وہ نہ بولے، باقی بولے۔ آپ تو کہیں گے سمندر سے ملتا ہے، دریا سے ملتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کہاں سے اتارا؟ یہ دریا کیسے بھرے ہیں، سمندر کیسے بھرے ہیں؟ یہ آسمان سے ہی آیا ہے پانی۔ کہاں سے آیا ہے؟ پھر بخارات بن کے پھر اٹھتا ہے، پھر وہیں سے آتا ہے۔ تو یہ نظام بنایا ہوا ہے، اللہ نے پانی اتارا ہے اور پانی پاک کرنے والا ہے۔ پانی پانی ایک بار اور، پانی، ذرا مہربانی ہوگی توجہ، پانی کس نے بنایا؟ نبی کو کس نے بنایا؟ پانی بھی مخلوق، نبی بھی۔ کون سی مخلوق اعلیٰ ہے؟ اونچی؟ تو پانی پاک کر سکتا ہے، نبی پاک نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی پانی پاک کرتا ہے نبی نہیں کرتا، تو انہوں نے نبی کو جانا نہیں۔ اچھا، اب ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھ آ جائے۔ جس عالم کی نجاست ہوگی اسی عالم کی طہارت ہوگی۔ جس عالم کی نجاست ہوگی، نجاست گندگی کو کہتے ہیں، اسی عالم کی طہارت۔ مثلا ایک شخص پر کیچڑ لگ گیا، گندگی لگ گئی، آپ نے پانی لیا، صابن لیا، رگڑ کے دھو دیا، پاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جس عالم کی نجاست تھی اسی عالم کی طہارت ہوئی تو صفائی حاصل ہو گئی۔ اب ایک مشرک ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے مشرک سخت گندا، نہایت پلید۔ ایک ہوتا ہے نجس، ایک ہوتا ہے نجس۔ انما المشرکون نجس، نہایت گندے۔ آپ نے کہا یہ مشرک ہے، بہت گندا ہے، آپ نے 7 سمندروں کا پانی لے لیا، ساری دنیا کا صابن لگا دیا، پاک ہو جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ جس عالم کی نجاست ہے اسی عالم کی طہارت چاہیے۔ وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے پاک ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ اونچی۔ اور جس کا نام لینے سے پاک ہو جاتے ہیں وہ اگر پاک کر دیں گے تو کیسے پاک ہو جاؤ گے؟ اللہ سمجھ آئی بات آپ کو؟ ہم لوگ توجہ نہیں دیتے۔ وہ جس عالم کی نجاست تھی اسی عالم کی طہارت ملی، وہ پاک ہو گیا۔ لیکن پانی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ پاک ہے اور دوسروں کو پاک۔ اونچی۔ کوئی نبی کے لیے کہے نا تو ذرا پانی کی مثال دے دینا۔
پانی خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرتا ہے، جس سے حدث یا نجاست دور کی جا سکے۔ تو طہورا، جب طہورا یہاں آیا ہے پاک کرنے والا، تو آج اتفاق سے ایک ہستی کیا یوم پیدائش ہے جس کا ذکر اہل بیت میں سے ہوتا ہے، اور ان کے لیے کیا فرمایا؟ لِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ ان کو پاک رکھے جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ تو وہی تطہیر، طہور، وہی لفظ آئے ہیں۔ تو ہم نے جان لیا جس عالم کی نجاست ہوگی اسی عالم کی طہارت چاہیے، اور اگر دل کو پاک کرنا ہے، روح کو پاک کرنا ہے، تو صابن سے نہیں ہوگا، پانی سے نہیں ہوگا، کسی اللہ والے کی نگاہ سے ہوگا، کوئی کسی کی صحبت کا اثر ہوگا تو پاک ہوگا، ورنہ یہ چیز ملنے والی نہیں۔ پانی کے کچھ مسائل آپ لوگوں کو ایک دو سنا دیتا ہوں، زیادہ نہیں، کچھ باتیں انشاءاللہ باقی آگے کریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پانی میں تغیر آ جائے، تبدیلی آ جائے، ایک مدت تک کھڑا رہے، یا کسی ایسی پاک چیز کی اس میں ملاوٹ ہو جس سے بچنا ناممکن، جیسے مٹی ہے، پتے چلے گئے، درخت چلا گیا، تو وہ پانی پاک رہے گا، ناپاک نہیں ہو۔ اگر پانی اپنی خلقت بدل لے تب بھی پاک ہے۔ جس پانی پر غیر چیز کا، غیر شے کا غلبہ ہو جائے تو وہ پانی تو پاک ہوگا لیکن دوسروں کو پاک نہیں کر سکے گا۔ یہی ائمہ کا مذہب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہنے والی پاک اشیاء سے وضو کا جواز دیا ہے، جیسے سرکہ ہے، گلاب ہے، پانی ہے، اس طرح کی اور چیزیں۔ بعض ائمہ نے خلاف کیا ہے۔ ہم لوگ پانی کے معاملے میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، مسئلے سیکھنے چاہیے۔ جن کے گھر میں فوارہ نہیں لگا ہوا ہے، بیٹھ کے نہاتے ہیں بالٹی سے یا ٹب سے، پانی بھر لیا، اب چیک کرنے کے لیے اس پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پانی میں اگر آپ کا ہاتھ خشک ہے اور آپ نے پانی میں ڈالا ہے، وہ پانی مائع مستعمل ہو گیا، اب اس سے آپ نہیں نہا سکتے۔ سن رہے ہیں؟ سوکھا ہاتھ پانی میں ڈالا ہے آپ نے پانی تو خراب کر دیا، بالٹی میں ڈالا، ٹب میں ڈالا۔ کیسے ڈالنا ہے؟ پہلے ہاتھ کو گیلا کر لو، وہاں کوئی مگ ہوگا، ڈبہ ہوگا، اس سے پانی نکال کے انگلیوں کو گیلا کر لو۔ اب آپ گرم نرم چیک کرنے کے لیے ہاتھ ڈالو گے تو وہ پانی خراب۔ یہ میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ یہ جو پاکی ہے، پاک رہنا، کپڑوں کو پاک رکھنا، جسم کو پاک رکھنا، اپنے جگہ جہاں بیٹھے اس کو پاک رکھنا، جتنا صاف ستھرے اور پاک رہیں گے رزق میں اتنی ہی برکت ہوگی، رزق میں اتنی ہی۔ اب پڑھو نا حدیث، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی اونچی گئی ہے، ہم نے تو پھر آدھا ایمان تو بلا دیا۔ مسلمانوں کے علاقے میں جائیں پتہ لگ جاتا ہے یہ مسلمانوں کا علاقہ گندا ہے نا، مسلمان دوسروں کے علاقے میں جائیں گے بالکل صاف ستھرا، تو کہاں گئی ہماری صفائی؟ تو ہم نے بلا دیا، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو پانی رزق ظاہری کا سبب ہے، خود پاک ہے، دوسروں کو پاک کرتا۔ پانی بھی مخلوق ہے، نبی ولی بھی مخلوق ہے۔ جس رب نے پانی میں اثر رکھا ہے اسی نے نبی ولی میں اثر رکھا ہے، ہمیں کوئی اس پر کوئی اعتراض
نہیں ہونا چاہیے. جن کو سمجھ نہیں آتی ہے ان کو سمجھنا چاہیے. یہ پانی کے حوالے سے کچھ مسائل انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. تفسیر یہیں پہ روکتا ہوں اس آیت پر. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.